کے سامنے ایک دفعہ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. میرے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں. آج بڑا دن تھا یہاں پہ چینجز کا, پولیٹیکل چینجز ہیں. نئے پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب, ان کو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس بھی مل گیا. پھر انہوں نے تقریر بھی کر لی. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بھی انہوں نے فیئر اسپیچ کی. پھر یہاں سے ریزائن دے کر چلے گئے. سو اٹ واز اے ڈے آف, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں چینجز, اور اس میں ہیپننگ تھے, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. محمد مالک صاحب سے زیادہ میرا خیال ہے یہاں پہ آ کے کسی نے پولیٹیکل یہاں پہ آج جو حکومتیں بنی ہیں, یہاں پہ وزیر اعظم ہیں, سازشیں ہوئی ہیں, کنسپیریسیز, پیلس انٹریج, میرا خیال 85 آن ورلڈ کے بعد انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا. ان سے بہتر اس وقت اگین وہ کہتے ہیں زیادہ کوئی آ کے اچھا تبصرہ نہیں کرے گا. مالک صاحب اگر ویلکم سر, بہت شکریہ. میں آپ کو زبردستی پکڑ لیتا ہوں. آپ بیچارے مجبور شکل بنا کے میرے چکر میں آ جاتے ہیں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کیا کریں, مجبور مجھے پتا ہے مجبور ڈرتے ہیں. ڈر نہیں, آپ کی محبت ہے. سر آپ نے اتنی ساری حکومتیں آتی جاتی بنتے دیکھی ہوں گے, لیکن اس سے انٹرسٹنگ ٹائمز آ کے کہتے ہیں چائنیز کہاوت جو ہے کہ مے یو لیو ان دا انٹرسٹنگ ٹائمز. آج کو اس کو سم اپ کریں گے کہ صرف یہ کچھ دن پہلے تک, پرسوں رات تک پرائم منسٹر ان سے صحافیوں سے مل رہے تھے, تو ان کے ذہن میں تھا میں تو ابھی یہاں پہ ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, اور اچانک آل آف سڈن ڈیولپمنٹس ہوئی, ہیپننگ ہوئی. آج اسی سیٹ پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے. اس کو کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی پالیٹکس ہے. یہ تو پاور آپ کو پتا ہے ایسے ہی ٹوسٹ ہوتا ہے. کبھی کوئی نیوٹرل ہو جائے, نہ ہو جائے, کبھی کوئی کسی کے حق میں نیوٹرل ہو جائے, تو بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. جو آج پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا کہ ریزگنیشن ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ کل ان کے اچھے جلوس نکلے, کافی جگہ پہ اچھے کراؤڈز بنے, تو ان کا خیال ہے کہ ہم مومنٹم کیری کر لیں گے. عمران خان بھی نکلیں گے, اب کراچی بھی جا رہے ہیں, پشاور اور سارا شروع کر رہے ہیں, تو دے ول ہیو مومنٹم. ان کا خیال ہے کہ ہم اتنا فورس کریں گے. ادھر بھی لوگ جو بیٹھے وہ بھی 30 سال 40 سال ہو گئے ان کو اقتدار کو, گرو ہیں, وہ بھی گرو ہیں, ان کو وہاں گرو گھنٹال ہے, ان کو بائی الیکشنز کا بھی بڑا تجربہ ہے. اب ہوگا کیا کہ گورنمنٹ کوشش کرے گی, نئی گورنمنٹ جو سی ہے, کہ ہم اسکیٹرڈ اسکیجول کے ساتھ ہم بائی الیکشنز کروا رہے ہیں. لیکن بائی الیکشنز جنرل الیکشنز ایک دن میں ہونا ضروری نہیں ہے. کئی اس ضلع میں اس ضلع میں یہ سیٹیں ہیں جی, یہ اب بلدیاتی کرتے ہیں, تو اسکیٹرڈ وہ کروا سکتے ہیں. اگر وہ اسکیٹرڈ الیکشن میں چلے گئے تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ کیا وہ دوبارہ وہ الیکشن لڑے گی؟ آپ اس عمران خان کے اسٹیپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا, کیونکہ دیر ڈویژن ود ان دی پارٹی. میرا تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کو شاید پارلیمنٹ بیٹھ کے ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا. وہ بہت زیادہ ان کے اندر یہ اسپرٹ تھی, اور واقعی اگر آپ میرا ذاتی خیال پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اگر رہتے تو زیادہ فارمیڈیبل اپوزیشن بنتے. لیکن خان صاحب از مور کمفرٹیبل سڑک کے اوپر. ان کا خیال ہے کہ میں سڑک پہ اتنا پریشر کریٹ کر لوں گا کہ وہ چیزیں فورس ہو جائیں گی. دیکھیں ایک بات مت بوجھیں, خان صاحب پرائیویٹلی اپنے لوگوں میں انہوں نے ڈسکشنس کی, اور وہ بھی بڑے نالاں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ میری گورنمنٹ کو ناکام کرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ پوچھیں کس طرح, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے پہلے نواز شریف کو باہر بھجوایا, انہوں نے پہ شہباز شریف کی بیل کروا دی, ان کی وجہ سے مقدمات جو سے ہیں اس پہ بریکیں لگنی شروع ہو گئی, اور جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس چلنا تھا اس طرح نہیں چل پایا, بیکاز اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے نیب کو اور دوسروں کو ایک مکس میسیج دیتی. تو میرا جو سارا بیانیہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ تباہ کر دی. اسٹیبلشمنٹ کی باتیں سنیں تو وہ کہتے رہے کہ جی ہم چاہتے تھے آپ سے ٹیمپریچر نہیں چلائیں, اور ہم نے ان کو کام کرنے سے فری روکا. فائر فائٹنگ تو یہ اپنی جو انکمپٹنسز تھی ہمارے پہ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ ان کی بھی, وہ بھی پوری بات غلط نہیں کر رہے عمران خان, یہ بھی پورا سسٹم. میں سوری بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ میرے پاس وہ نہیں, میجارٹی نہیں ہے کہ میں لا میں چینجز نہیں کر سکتا ہوں. اور انہوں نے کہا تھا جناب ٹھیک ہے ہم زرداری صاحب سے اور اس سے آ کے نواز شریف سے ہم خود بات کریں. جب عمران خان صاحب نے خود بھیجا ان کو, مطلب جرنیلوں کو, کہ آپ جائیں اور ان سے بات چیت کر کے ووٹ لے لیں, تو پھر خان صاحب کس چیز کی شکایت کرتے ہیں؟ ووٹ لینے گئے تو کچھ تو لینا تھا انہوں نے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں روف, ہاف ٹروتھس اینڈ ہول لائز کی بات ہوتی ہے نہ کہ پورا جھوٹ بولتا, نہ کہ پورا سچ بتاتا, دونوں سائڈس پہ. میں صرف یہ کانٹیکچوائز کر رہا تھا کہ کس طرح خان صاحب کو یہ فیلنگ ہے ان کے دماغ میں کہ مجھے اب اسٹیبلشمنٹ نے واپس نہیں آنے دینا, تو میں پھر سیٹ ڈاؤن رولز کے مطابق. نہیں تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ الیکشن جیت کے آ جائیں گے, کہ ماضی میں تو کبھی نہیں ہوا, اگر وہ ابھی الیکشن کروانا چاہتے ہیں. نہیں, یہی میرا پوائنٹ ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر تو میں پری لیٹ فارمولاز پہ کھیلا تو یہ میں جنہوں نے مجھے بھجوا دیا واپس وہ مجھے آنے تو نہیں دیں گے. تو اب یا میں اپنے ٹی او آر سیٹ کروں, میں اتنا پریشر ڈالوں کہ حقیقتاً نیوٹرل ہونا پڑے.
या हकीकतन इनको गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़े कि जी आप अर्ली इलेक्शन में जाएं। इमरान को इस वक्त अर्ली इलेक्शन चाहिए। आज आपने स्पीच सुनी है नए प्राइम मिनिस्टर की, क्लियर आपको नजर आ गया कि अर्ली इलेक्शन वाली स्पीच नहीं है, ये लॉन्ग टर्म। और ख़ास तौर पे अगर उनको बजट देना पड़ गया और लग रहा है कि बजट देंगे, उन्होंने पूरा उसको कॉन्ट्रैक्ट सेट किया कि देखें ये इतने 1000 कर्जे, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट, ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर 2-3 उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी कर दी, मिनिमम वेज 25,000, उन्होंने कहा जी पेंशनर्स को मैं 10,000। अच्छा, पेंशनर्स में फिर सारे ही आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फौजी भी पेंशनर हैं एग्जैक्टली जो सबसे ज़्यादा इस वक्त खिलाफ है। एग्जैक्टली तो सारी पेंशनर्स में एक बहुत बड़ा चीज़ आ जाती है। उस पर भी ऐसे सवाल उठेगा कि इस पेंशन का इतना बजट बनेगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे, वो बात की बात है। बट हैविंग सेड दैट, आज की जो स्पीच थी वो नज़र आ रहा था कि ये गवर्नमेंट बजट देगी, और अगर बजट देगी तो ऑल द मोर रीज़न की कोशिश होगी कि फिर हमें उसके बाद कम अज़ कम 8-10 महीने मिलें ताकि इस बजट के नेगेटिव असर को कुछ हम पॉजिटिव कर सकें। मुझे अब अर्ली इलेक्शन तो नज़र ही नहीं आ रहा, अगर ये रूलिंग डिस्पेंसेशन सूट ही नहीं करते इस वक्त नैरेटिव जिसके साथ इमरान खान को ये पता है कि अगर मैंने 3 महीने के अंदर 4 महीने में इलेक्शन ना करा सका तो फिर मेरा मोमेंटम बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सो अब ये अगला महीना 2 आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज हमने कराची में खबरें सुनी कि जी एमकेएम के 1-2 ऑफिस में कोई तोड़ फोड़ हुई है, कल झंडे जले, सब कुछ जले। ये आई थिंक अगला 1 महीना टोन सेट कर देगा। मालिक आपने बड़ा अच्छा इसका बैकग्राउंड दिया। हमने माजी में देखा उस वक्त जब जनरल रहील थे, DGISI ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, सारे इनको सपोर्ट कर, इमरान खान की पूरी सपोर्ट हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कर रही थी, मीडिया भी कर रहा था, पॉलिटिकल फोर्सेस भी कर रही थी। और असल ये नवाज शरीफ सब अकेले थे, जैसे आज इमरान खान सब अकेले हैं, और वो धरना लेकर भी 126 दिन भी बैठे थे। अगर धरने के साथ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ सारे इंटेलिजेंस फैक्टर, पॉलिटिकल पार्टीज, खाना पीना, उसको तहरुल कादरी साहब को भी लाया गया सपोर्ट देने के लिए। अगर इमरान खान साहब उस वक्त फोर्स नहीं कर सके थे कि इलेक्शन करवाए जाएँ या होने चाहिए, तो आप समझते हैं, आप जब सारी फोर्सेज उनके खिलाफ खुद कह रहे हैं जी मैं अकेला हूँ, उनको आगे मीडिया खिलाफ कर लिया, सियासी जमातें खिलाफ कर लिया उन्होंने, यहाँ इलेक्शन कमीशनर खिलाफ, आपका सुप्रीम कोर्ट खिलाफ, फौज खिलाफ, आर्मी खिलाफ, तो इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ अपने 8-10 हज़ार लोगों के साथ तो वो इलेक्शन करवा लेंगे, धरने करवाएंगे, बैलेंस करवाएंगे। वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये बड़ी अपहिल टास्क है, ये बड़ा आपकी बात बड़ा वजन है, इतना ईजी नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ भी है, देखिए मैं अब देख रहा था कि कितने नौजवान बच्चे बच्चियाँ थी क्राउड्स के अंदर, जज्बा बहुत है इन लोगों में, यंगस्टर्स है, सब कुछ है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल वर्कफोर्स नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि जी वो आप देखेंगे इसमें कितने बच्चे, कोई किसी कर्नल का बेटा है, कोई किसी कर्नल की बेटी है। मैं कहा जिस दिन पहला बच्चा पकड़ के थाने चला गया ना, उसी कर्नल ने कहना खबरदार तुम अगली बार आएगा कि ये इतना आसान नहीं होता। जज्बा बढ़ा इनके लोगों में, लेकिन इनकी वो ऑर्गेनाइज वो वाली वर्कआउट पॉलिटिकल फोर्स ये सारे बच्चे बच्चियाँ नहीं हैं। तो जब ऑफिशियल स्ट्राइक बैक करती है, जब FIA उठाती है, जब पुलिस उठाती है, तो एक नया कल्चर आपको चाहिए होता है पॉलिटिकल हार्डन वर्कर्स वाला, वो तो मेजॉरिटीज़ में नहीं है। सो इतना आसान काम नहीं है, ये अपहिल टास्क है। लेकिन अगर आप इमरान खान की तरफ से देखें तो जो उनकी तबीयत है और जिस किस्म के लोग उनकी उनको गाइड कर रहे हैं या उन पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो लोगों का अपना पास्ट रिकॉर्ड भी देख लें। ये देख लें आज सबसे ज़्यादा इसमें हॉक कौन थे, फवाद चौधरी थे, बाबर रवान साहब थे। अच्छा, आप पास देख लें कि इनकी जो जैसे 2 ही हैं जो लीड कर रहे हैं, इनकी जो एडवाइसेस हैं, इनके पुराने जहाँ जहाँ एनालिसिस थे, क्या उनमें से कहीं कामयाब हुए वो लोग जिनको उन्होंने पहले एडवाइसेस दी? अपनी जगह ठीक देते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन क्या मुशर्रफ खान साहब सुनना ये चाहते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, मुशर्रफ साहब का क्या हुआ, गिलानी मुशर्रफ साहब का क्या हुआ, गिलानी साहब का क्या हुआ, ठीक है ना। सिमिलरली फवाद जहाँ जहाँ थे, देखिए ये जो मैवरिक और ये बिल्कुल जो होता है ये अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन कई टाइम होता है कि आपको कभी टैक्टिकल रिट्रीट की करनी पड़ती है। आई पर्सनली फील कि अगर आज इमरान खान की खुद ना आते हाउस में, उन्होंने आना भी नहीं जहाँ से पास ही बैठे होंगे, लेकिन अगर उनकी पार्टी अभी कम अज़ कम महीना 1.5 महीना रहती, पहले देखते तो सही कि अलायंस का क्या बन रहा है, अलायंस चलता है नहीं चलता। अभी वजारतों पे कुछ झगड़े होते हैं नहीं होते, ये प्रेसिडेंट के ऊपर अब देखिएगा मौलाना फजल रहमान बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ। वो सारी चीज़ें चलनी थी, इनको थोड़ा सा इसको 2-4 हफ्ते देख लेते, इन द मीन टाइम या प्रेशर करते, बट दैट इज हिज पॉलिटिक्स। अच्छा, आपने अभी बात की अलाइंसेस की, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी ज़्यादा इस पर डिपेंड कर रही है कि आपस में लड़ेंगे, 11 पार्टीज हैं, 12 हैं, तो वही भानमिट्टी का कुंभा बन गया है। तो कल को ये इसकी जो है ना आगे इसकी हंडिया जो है ना वो चौक में टूटे। लेकिन आज आपको लगता है कि आज आपने एक चीज़ देखी है कि विद जेस्चर्स एंड विद वर्ड्स
کانسٹنٹلی جو شہباز شریف تھے نا، اب شہباز وہ کانسٹنٹلی ایلائز کو بلڈ اپ کر رہے تھے، ایلائز کو آگے لے کے جا رہے تھے. وہ پہلے جب ووٹ کے بعد ہوا تمام کو جا کے ملے. یہ بڑا ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوا کہ ہم نے 3 چیزیں اکٹھے لے کے چلنی ہیں. ہم نے ایلائز کو اکٹھے لے کے چلنا ہے، ہم نے فوج کے ساتھ ٹھیک رکھنی ہے، ہم نے جوڈیشری کو لے کے جانی ہے، اور اب جو سی ہے بیوروکریسی کو ہم نے دوبارہ اب میں ہونا. ذرا مشکل سوال کرنے والا ہوں سر آپ سے. ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ جو ہیں اس کو شہباز شریف کو، اس میں شریف فیملی کے اندر اسپیشلی جو نواز شریف صاحب کی فیملی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مریم نواز صاحبہ نہیں چاہتی تھی، یا وہ حمزہ بنے وہاں پہ چیف منسٹر بنے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ باپ بیٹا ہیں جن کے خلاف مریم کا ایک نیریٹو تھا کہ جی ان کو تو نہیں بننے دینا، شاید خاقان عباسی صاحب کو بنا دو، کسی اور کو بنا دو. اگر نو وی ہیو انٹرسٹنگ ایک ہوا ہے کمبینیشن ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی آ گئے ہیں اور حمزہ بھی آ گئے، تو شریف فیملی تو اس میں سے بہر ہوگی، آؤٹ ہوگی. ٹھیک ہے وہ کہیں کہ ایلڈر ہیں، پیٹرن ہیں، وٹ ایور، لیکن اس میں پریکٹیکلی طور پر اگر دیکھیں تو اس کی شہباز شریف کی جو فیملی ہے انہوں نے تو آ کے ان سپیس لے لی ہے، کیپچر کر لیا. مریم از آؤٹ، نواز شریف از آؤٹ، حسن حسین ویسے نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے یہ فیملی ڈائجسٹ کرے گی، یا عمران ان کو بگ تھریٹ لگتا تھا کہ عمران کے مقابلے میں چلیں، ایک چچا ہے، کزن ہے، یہ بہتر ہے رادر دین آئی عمران؟ تھنک آئی ایگری ود یو. یہ ہمارے پنجابی کا ورڈ ہوتا ہے شریکہ. شریکہ تو ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر الائنس سے زیادہ اگر شہباز شریف کو کوئی پرابلمز ہوں گی تو وہ یہاں سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹرفیئرنسز کی ہوں گی. میرا خیال ہے بالکل مریم نہیں چاہیں گی کہ ان کا انفلوئنس کم. آپ نے نوٹ کیا کہ جب شہباز شریف کا نعرہ لگتا تھا تو ہاؤس میں پھر مریم نواز کے نعرے لگتے تھے. پھر ہر پارٹی کا جب ایک لیڈر کا نعرہ لگتا ہے تو دوسری پارٹی کے ورکرز اپنا نعرہ لگاتے تھے. یہ تو کانسٹنٹ کانفلکٹ چلے گا. اور اگر شہباز شریف کی گورنمنٹ کو کوئی پرابلمس ہوئی فنکشنالٹی کی تو میرا خیال ہے وہ ڈفرینٹ بالکل آپ نے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ اگر مریم نے انڈائریکٹلی انٹرفیئر کیا یا میاں صاحب نے زیادہ انٹرفیئر کیا یا مریم نے میاں صاحب کے تھرو انٹرفیئر کیا تو آئی تھنک وہ پرابلمس ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہو سکتی. مالک ایک اور ہم ان کا میرا خیال ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اگر میں ٹھیک پڑھا کسی نے اور اکاؤنٹ سے نہیں کیا تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا لگ رہا تھا کہ جتنی ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں آگے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میرے ساتھ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، بلا ہوا، تو ان میں ہے کہ وہ ریونج لینے والی ان میں کیپیسٹی ہے، کوالٹی ہے کہ جناب سکور سیٹل کیے گئے. لیکن شہباز شریف صاحب کو لگ رہا تھا وہ ریکنسیلیشن فیملی کو بلیو رکھتے ہیں. مجھے اب بھی سے لگ رہا ہے دونوں میں ایک تھوڑا سا ویژن ہے کہ مریم چاہیں گے کہ ان کا کیمپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم کے گرد بھی بہت سارے حاکش لوگ ہیں جیسے عمران خان صاحب کے گرد دونوں کے ہیں. تو شہباز شریف کے گرد نہیں ہے حاکش، وہ کراؤڈ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیسے ریکنسائل کریں؟ مریم چاہے گی یا ان کے گرد جو بہت سارے ہمارے دانشور دوست بھی ہیں وہ چاہیں گے کہ جناب کہ اگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہے تو تھوڑا سا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ابھی ایک اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ فیل ہوا ہے نیوٹرلٹی کے میدان میں وٹ ایور. ابھی وہ بھی چاہیں گے، آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ابھی شہباز شریف اس کولیشن کو کم از کم یہ سال 1.5 سال فری رن ملے، اور اس میں شاید اس وجہ سے انٹرفیئرنس ابھی قبول نہ کی جائے. بیکاز ابھی عمران کے آؤسٹر کے بعد ایک دم پورا نظام یا کچھ ایک دم دوسرا آؤسٹر، مطلب کہ نان کانسٹیٹیوشنل آؤسٹر آپ کو افورڈ نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ کی کہ یہ چھوٹی چھوٹی خاندانی مسئلوں کے اندر ایڈمنسٹریشن رک جائے. لیکن شریکے والی بات جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں وہ تو چلتا ہوتا ہے سر. وہ تو اچھا. دوسرا ہماری آرمی چاہتی تھی رائٹ فرام 93 92 اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس دور سے. میاں شریف صاحب کے پاس بھی کئی دفعہ کہ ہمارے جرنیل گئے کہ جناب تسی شہباز شریف صاحب سانو دے دو، انہوں وزیر اعظم بنا دو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر مطلب 30 ایئرس پلس ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ نے جو سوچا تھا کہ ہمیں شہباز شریف چاہیے وزیر اعظم یا شریف فیملی سے، تو وہ پورا کر لیا مشن. مطلب اب آئی تھنک لنک اس لیے شاید اتنا وہ آگے بات ویسے ٹھیک ہے، لیکن حالات اتنے بدل گئے ہیں، دنیا اتنے بدل گئی، فوج اتنے بدل گئی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز اتنی بدل گئی ہیں. آئی تھنک وہاں کی سوچ ہی بدلی ہوئی. لیکن یس ایک چیز تو چاہیے ان کو، نان کانفرنٹیشنل اسٹور. لیکن عمران کا بھی کانفلکٹ ہو گیا، میاں صاحب تو خیر کرتے ہی تھے کانفلکٹ تھے. ایک دن سے آئی تھنک اگر اس وقت تمام ان لوگوں میں اگر جو بندہ لیسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ کے کانفلکٹ کرے گا وہ شہباز شریف. اگر شہباز شریف کا بھی کانفلکٹ ہو گیا نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ آن دی ادر سائڈ آلسو. خالی ادھر نہ بلیم کریں. مالک آپ نے جیسے میں نے کہا 85 کے بعد بڑی یہاں پہ آپ نے پارلیمنٹ دیکھی، میرا خیال ہے اگر وہ نہیں واپس آتے اور ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، تو ہاؤس کیسے چلے گا بغیر اپوزیشن کے؟ انہیں خود کوئی اپوزیشن کھڑی کرنی پڑے گی، ایم کیو ایم کو یا اپنے الائز کو علیحدہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر وہ ریزائن کرتے ہیں اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں 10-20 وہ نہیں وہ ایک بلاک بن سکتا ہے، اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے چلے گا نہیں، ہوگا یہ
دیکھیں ہاؤس کمیٹیز بھی بننی ہے، سب کچھ بنے تو مذاق بن جائے گا، یا ان کو امیجیٹلی بڑی جلدی بائی پولس کروانے پڑیں گے اور چیزیں سیٹیں بھرنی پڑیں گی، بیکاز یہ چیز یہ 2-3 مہینے سے آپ چھوڑ نہیں سکتے، بیکاز ایک ڈس فنکشنل کام ہو جائے گا. آپ کی کوئی ہاؤس کمیٹیز کیسی ہوں گی کہ جی خالی سرکار بیٹھی ہوئی ہے. سو سب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سم تھنگ ہیز ٹو گیو. ابھی ریزگنیشنز دیکھتے ہیں اس میں سے کتنے آتے ہیں، اناؤنس تو کیا ہوا ہے، آئی تھنک سارے پرابلی ریزائن کریں گے، لیٹ سے کوئی کرتے ہیں منحرف نہیں کریں گے، لیکن آئی تھنک ان کے پاس آپشن ہے ہی نہیں اب گورنمنٹ کے پاس کہ یہ جلد از جلد کروائیں گے بائی پولس، اور بائی پولس کر کے دے ہیو ٹو فل دی اسمبلی. آخری دو آدھی تو نہیں کر سوال سکتے. سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا بڑا ایک انیوژل کام ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ کیسز ہیں، نیب کے ملزم ہیں، جیل گزار کے آئے ہیں، ابھی بیل پہ ہیں. اگین حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان پہ کیسز، وہ بیل پر ہو کر آئے ہیں. پلس وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ باپ یہاں پہ وزیر اعظم ہے، بیٹا وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے ہے. سو اٹس آل ان اے فیملی، انہوں نے بیٹھ کے بانٹ لیا ہے، سارے عہدے بھی لے لیے ہیں، کیسز بھی ہیں، ضمانتیں بھی ہیں. سو پاکستان ہیز بیکم اے سارٹ آف بنانا ریپبلک، اور جہاں پہ نہ رول ہے نہ لا ہے. مطلب یہ نیریٹو تو عمران خان بڑی سکسیزفلی سیل کر رہے ہیں لوگوں کو، جو بکتا بھی ہے. نہیں اور ہر ایک کو بک کرے گی، آپ کو بھی بک کرے گی، مجھے بھی کرے گی، یار کیا ہے. لیکن پی ایم ایل این نے اپنے تجربے سے ایک چیز سیکھ لی کہ پہلی باری انہوں نے نواز شریف صاحب آئے سینٹر میں اور گیم ہوگی 14 ساتھ انہوں نے بنا دیا شہباز شریف کو. اس زمانے میں بات اٹھی دیکھیں جی اوپر بھائی بڑا نیچے چھوٹا. اب بعد میں وہی لوگ کہتے تھے جی صوبہ تو چلایا شہباز نے چلایا. آئی تھنک ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈلیوری دے دی تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ ہفتے 2 ہفتے لوگ بولتے ہیں، اور اگر آپ ڈلیوری دے دیں گے تو نو بی کیئرز. اینڈ آئی تھنک اٹ ورکس. یس اگر آپ میں سے پوچھیں ایک آئیڈیل دنیا میں مجھے بھی عجیب لگتا ہے، عجیب لگ رہا ہے، ہم سب کو لگ رہا ہے، برا بھی لگتا ہے، برا بھی لگتا ہے، اور بھی لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. بٹ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیسٹڈ فارمولا ہے کہ پہلے ہم نے سنا تھا 2 بھائیوں کے اوپر، تو ٹھیک ہے باپ بیٹے میں بھی لوگ بول لیں گے، بول لیں. اگر ڈلیور ہو گیا تو پھر کسی کو پرابلم نہیں ہوتی. اچھا کیبنٹ میں کون سے آپ لوگ ہیں؟ بلاول کا آ رہا ہے کہ شاید بلاول میں بھی دا فارن منسٹر از اٹ. دیکھیں یہ دیٹ از فار دیم ٹو ڈیسائیڈ. یہ تو جو ان کی انٹرنل ہے، یہ آل دو دس ویئر کہ ہم نے فیصلے نہیں کیے ہوئے، لیکن کچھ کی منسٹریز کے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ طے ہوا ہوا ہے کہ اسپیکرشپ جائے گی پیپلز پارٹی کو. تو کون آ رہا ہے؟ اور وہاں پہ 2 نام چل رہے ہیں مین، ایک خورشید شاہ صاحب کا اور نوید قمر کا. اس کو بھی کہہ رہے تھے مزاری صاحبہ کا کہنا، شازیہ مزاری صاحب. نہیں وہ سنا تھا کہ شازیہ مری خود انٹرسٹڈ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک، آئی تھنک شی از اے بٹ آن دا ینگر سائڈ، اور یہ دونوں میں سے پرابلی کوئی ہوگا وہ کریں گے. انٹیریئر میں فار آل پریکٹیکل پرپسز ہوا تو رانا ثناءاللہ کا ہوا ہے، لیکن احسن اقبال بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں. وہ پہلے رہ چکے چل رہے ہیں. ہیں. خواجہ آصف کو کیا دیں گے؟ مفتاح از فلی. خواجہ آصف کو اس میں لائیں گے، فارن میں لائیں گے یا ڈیفینس دیں گے دوبارہ؟ خواجہ آصف از ناٹ انٹرسٹڈ ریئلی ان دا منسٹری، اور لیکن جتنا ان کا تعلق ہے شہباز شریف سے اور نواز شریف سے، ان کے لیے کوئی منسٹری لینی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کو میرا خیال ہے، ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ یار اگر آپ نے ہی وانٹس ٹو اسپینڈ ٹائم وذ فیملی، تو انہوں نے کہا اور کچھ کم از کم آپ یا آپ کامرس کریں، آپ کا کانسٹیٹوینسی بنتی ہے اور کامرس از ویری امپورٹنٹ آلسو اینڈ میکس اے لاٹ آف سینس. شاید حقان عباسی، شاید حقان عباسی کا انرجی کی بات ہو رہی تھی، لیکن پہلے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بٹوین شاید حقان عباسی کو ان دونوں میں کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ فائنانس میں بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا. اچھا وہ خود بھی فائنانس میں انٹرسٹڈ تھے، جو میری انفارمیشن ہے. ہاں وہ ای سی سی کو ہیڈ کرنا چاہتے ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن ٹھیک ای سی سی میں ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے فائنل ہو گیا ہوا ہے کہ مفتاح کریں گے، اینڈ پرابلی شاید اشاق ڈار صاحب کیا کریں گے سر وہاں سے بیٹھ کے؟ وہ پیچھے سے بیٹھ کے ہمیں تنگ کریں گے. کس کو کریں گے؟ کس کو جو فائنانس منسٹر بن گیا انہوں نے کہنا تو ایسا کر نہیں تو ایسا کر. دیکھیں یہ جو پاور ہے نا، پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے، جاتا نہیں. وہ ورچوئل ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ تو ہر فوٹو میں بھی ہوتے ہیں. میں میاں صاحب کے ساتھ، آپ نے دیکھا نہیں جب میاں صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کونے میں خاموش سے میاں صاحب کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں چاہیے تو ان کو لقمہ دیتا رہے. سو لقمے کے لیے ان کو ایک بندہ چاہیے. پہلے شہباز شریف رشتہ داری ہے، دوسرا رشتہ داری بھی ہے، تعلق بھی ہے، پھر 24 گھنٹے کا وہاں ساتھ ہے، تو ان کا انفلوئنس وہ ہے. اور مجھے بھی پتا ہے کہ اب بھی جب یہ چیزیں چل رہی تھیں تو سنا ہے وہ بیٹھ کے وہاں بجٹ کی اور چیزیں یہ وہ سب کچھ کر بجٹ وہی بنا رہے تھے. بٹ آئی تھنک کہ ہاؤس آف شہباز ان کو شہباز شریف عزت تو بہت دیں گے،
لیکن میرا خیال ہے وہ ان کی شاید بنتی نہیں ہے ان کو- ویسے۔ ہاں ان کو وہ اس طرح انفلوئنس وہ عامر متین صاحب کہتے ہوتے جب انہوں نے بیان حلفی دیا تھا نا نیب کو اسحاق ڈار صاحب نے 2000 میں بڑا ڈیڈلی اور پالڈن کیا تھا اور اس میں انہوں نے 5-6 پیجز کا ہاتھ سے لکھ کے دیا تھا شہباز شریف صاحب کے سارے راز اچھا وہ کیا کہ کچا چٹا کھول کے دیا ذاتی ایمن کوئی عرب خاتون کا تھا کہ اس نے پاسپورٹ دیا تو اس پہ وہ ناراض ہوئے ہیں آج تک کہ بھائی چلو بتائیں آپ ان کو اتنے ذاتی چیزیں ہیں آپ کو بتانے کی کیا میرا خیال ہے وہ آج تک صلح نہیں ہوئی۔ آئی تھنک ڈار صاحب ڈائریکٹ پاور میں تبھی آئیں گے اگر نواز شریف دوبارہ خود ڈائریکٹ پاور میں آئے۔ انڈائریکٹ پاور میں وہ ان کے کام تو ہو جائیں گے لیکن میرا خیال ہے وہ کاموں کو باقی اس طرح نہیں کہ لاسٹ کوسچن ایگزیکٹلی لاسٹ کوسچن میں بڑا ٹائم لے گیا آپ مالک۔ آج شہباز شریف صاحب نے جو فارن پالیسی جس پہ ہم سننا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ وہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے، فارن سازش ہوئی ہے، فارن چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کی فارن پالیسی پہ کریں کہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں یا گفتگو کی ہے تو وہی چائنا از بڑا دیا جو دینی بھی چاہیے۔ انہوں نے چائنا کے بعد سعودی عربیہ پھر ترکی پھر یو اے پھر قطر بحرین سارے انہوں نے کور کیا اچھے طریقے سے بس ہے یہ ملک وہ ہیں جو دوستان ہیں۔ پھر وہ امریکہ پہ گئے ہیں بعد میں، لیکن جو بڑی چیز ہے ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ، انہوں نے پھر آج جیسے وہ کہتے تھے میں یہ کام نہ کر سکا تو میرا نام بدل دینا شہباز شریف کا۔ آج اسی طرح کا ایک اور انہوں نے تھریٹ کیا ہے یا انہوں نے ایک طرح کی قسم شرط دی ہے انہوں نے خط کی بات کی سوری سر جو انہوں نے کمیٹی بنی ہے سیکورٹی کی پارلیمنٹ کی، اگر اس میں سے نکل آیا بریفنگ لیں انکوائری کریں، اگر ثابت ہو جائے کہ اس میں کوئی انٹرونشن ہوئی ہے تو آئی ول کوئٹ ایز اے پرائم منسٹر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فارن پالیسی پہ اور یہ جو یہ آپ اس کو خبر لے لیں جو بھی لے لیں، میں نے دیکھی ہیں چیزیں جو اب گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس بنے ہیں اس کے اوپر، یہ بڑا خطرناک کیس بن سکتا ہے عمران خان صاحب پہ ان کی کیبنٹ پہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو آج انہوں نے آ کے جو جس کو وہ ڈس کلاسیفائڈ کہہ رہے تھے ڈپٹی اسپیکر صاحب ڈی کلاسیفائڈ کو، آپ کا جو سا یہ سیکیورٹی ایکٹ ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ بنا، اس میں ڈی کلاسیفائی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پروویژن ہی نہیں ہے۔ سو جو سیکنڈ میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی یہ بڑی خطرناک میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا وزیر اعظم کو، کیبنٹ کو بتایا گیا کہ بھیا یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتی اور یہ جو 4-5 لوگ ہیں جو اس میں ڈیزگنیٹڈ ہیں بیکاز آف جس طرح وہ پریزیڈنٹ ہے اور دوسرے 4-5 لوگ ہیں، صرف ان کو ڈاکیومنٹ جا سکتا ہے۔ اور اس پہ پھر میری اطلاع کے مطابق جو ایڈوائس آئی بڑی اسٹرانگ آئی کہ جی بابر روان صاحب کی پارلیمنٹری افیئرس کے جو ایڈوائزر تھے کہ نہیں جی نہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، وہ شیریں مزاری بڑا بولی ہم کیبنٹ ہیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے ڈیسیجن لے لیا کہ آپ اس طرح اس کو سرکولیٹ کریں۔ یہ ڈیسیجن بالکل غلط ہے اور کیبنٹ ڈویژن کے رولس کے مطابق سارے ایبسلیوٹلی اگینسٹ لا، اور اگر کل کو جس طرح آج انہوں نے بات کی کہ جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کھولیں گے، یہ بات یہاں سے بڑھ کر ایک سیریس فائلنگ آف کرمنل چارجز جا سکتے ہیں اگینسٹ ممبرز آف دا کیبنٹ اور پرائم منسٹر، اور یہ معمولی چیز اب نہیں ہے۔ ادھر تو سمپل ایک بریف آئی بھی تھی اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن جو اس کے ساتھ آگے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا سین ہوا ہے، اٹ از یہ وہ اس طرح بھٹو صاحب کا کیس تھا نا، کوئی سارے کہتے تھے کہ کیا ہو گیا جی کیس، دس کین بی اے ویری سیریس۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں اسد مجید کو بلائیں گے، وہ جو سفیر ہیں جنہوں نے سب کو لیٹر لکھا تھا وہ آئے اور پارلیمنٹ کو بریف کریں۔ یہ تو بڑی ڈرامیٹک سی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ کیا لکھ کے بتاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے مطلب اپوزیشن کے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب حکومت میں ان سے لیٹر لکھوایا گیا، دوبارہ لیٹر انہوں نے کچھ لائنیں لکھ کے بھیجیں تو پھر ان کو کہا کہ نہیں اس کو ذرا کمپریہنسو کر کے بھیجیں۔ تو اسد مجید صاحب از ان دا لائن آف فائر وہ کہتے ہیں، اب اصل ساری کہانی تو اس پہ ہے۔ فارن آفس یہ عجیب ایک گھرمت سا بن گیا، اور فارن آفس کے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا جس میں ایک میری بڑے سینئر آفیسر سے بات ہو رہی تھی جو ان کے بیچ میں ٹائپ بھی تھے، اسد مجید کے دوست بھی تھے، بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی اب واللہ عالم کی کتنا۔ انہوں نے کہا کہ جی اسد مجید نے ان کو بتایا، بڑے ڈسٹرب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیوڈ لو تھا بندہ، انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا پاکستان کو سپورٹ کرتا، اس نے فیٹف کے اندر اور آئی ایم ایف کے اندر پاکستان کی بڑی سپورٹ کی۔ اچھا انہوں نے کہا یار اس کو ایک بریف دی گئی کہ آپ سرٹن میسج بھیجیں، ناراضگی شو کرائیں، اس نے دی، میں نے سن لی، میں نے بریف بنا کے آگے بھیج دی، بٹ ایکچولی یہ بندے کو ہم نے مروا دیا، اس کو اتنا آن دا اسپاٹ کر لیا، اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید ڈیوڈ لو نے شادی وادی پشاور میں کی تھی سم تھنگ لائک دیٹ، یا بڑی اسی کو ہماری رشتہ داری ہے، رشتہ داری اپنا ہی ہے، اپنا ہی ہے، اپنا ہی ہے، اپنا ہی کوئی ہم نے شریک میں تو نہیں مار دیا غریب آدمی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ایکچولی شافٹڈ اے مین جو پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہوتا ہے۔ یہ اب لیٹسٹ میں آپ کو جو سنی ہے کل بڑی خبر بتا رہے ہیں پشاور کی شادی کل کی میں آپ اچھا مجھے یاد پڑتا ہے ایک کسی ڈپلومیٹ کی پاکستان میں شادی ہوئی ہے، کل کی میں یہ ہے یا کوئی اور کل بندے نے بتایا تو اس نے کہا کہ یہ ہسٹری ہے اینڈ وی ہیو ڈسٹرائڈ دیٹ مین۔
دیکھیے سفارت خانے میں بہت سفارتی چیزیں چلتی ہیں، سب کچھ اسٹیبلش والے لوگ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ دیر واز نتھنگ الارمنگ ان اٹ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی ریلائز نہیں کر رہے خان صاحب یا ان کے لوگ کہ یہ اگر انویسٹیگیشن یہاں تو جو چلے گی تو پھر اس کا نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ کیا ہوگا کہ یار آپ نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کون سا ہے، اور اگر 2 کیبنٹ بریفنگ میں آپ کو کلیئرلی بتایا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے اور منٹس میں بھی تو ریکارڈ پھر- ہوا ہے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں، منٹس بڑے اسٹرانگ ہیں. تو So, عمران خان صاحب کو واپس آتے دیکھ رہے ہیں آپ جلد؟ ابھی تو نہیں، ناٹ ان دا نیئر فیوچر. بہت شکریہ مالک، ابھی آپ thank کی you very بڑی much. مہربانی ہے، آپ نے ناف تاری کروائی، آپ نے کچھ کروایا، گگو بول پیا پیچھے ہوں آپ جا کے پانی شانی لبنے جدو بھی اسی سینٹرل پنجاب والے نے ساؤتھ پنجاب والے نے وسا کھاتا ہے نا تو تسی ساڈا لے ہی کیتا ہے. مہربانی تہاڈی. تھینک یو سر. السلام علیکم.